سندھ کا صدر ہے ان کا، نیکسٹ ویک سنیں گے. اچھا انٹرویو ہے، جس شخص کو بولنا آتا ہے اور مطلب اچھا بول رہا ہے وہ، اور ان کی جمہوریت بھی نظر آ رہی ہے. جیسے کہ ان کا جا تو نہیں سکیں گے، انہوں نے انوائٹ کیا، لیکن آپ جب تک لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے، لوگ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کر آئیں گے. ڈرتے ہیں لوگ، چونکہ وہ ہر کوئی اسٹک کیا ہوا ہے اپنے عہدوں سے وہاں. وہ ڈرتا ہے کہ مطلب میں نے آواز اٹھائی، لیڈر صاحب جو ہے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو یہ بہرحال آہستہ آہستہ کسی نے شروع کیا ہے، یہ انتہا کو بھی پہنچے گا انشاءاللہ. یہ جو اس میں ایک چیز میں لسنرز کو بتاتا چلوں، ای میل سے ہم ڈسکس تو کرنا شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنے پہلے شو میں بتایا تھا، اس کے بعد دوسرے شو میں بتایا تھا، اور پھر اس کے بعد تیسرے شو میں نہیں بتایا ہم لوگوں نے آپ کو. وہ تھا امیگریشن کے حوالے سے، کہ اگر آپ کے پاس فیملی بیسڈ امیگریشن کیسز ہیں، فیملی بیسڈ امیگریشن میٹرز آپ کے پاس موجود ہیں، سوالات ہیں، جو بھی چیز ہے جس کو آپ یا تو فائل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اس کا حل معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو فارمز چاہیے، کوئی بھی چیز ہو، آپ ہماری آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ وہاں پہ جو انفارمیشن آپ اس کو چیک کریں، ہم کو ای میل کریں، یا پھر ہمارا جو نمبر ہے 7739697672 پر آپ کال کر کے ہم کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا میٹر کیا ہے، اور ہم آپ کے وہ مسئلے مسائل اپنے والنٹیئرس کو، جو ہمارے والنٹیئرس یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ اس کے ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے امیگریشن کے سلسلے میں، ان کو پیس آن کرتے ہیں، اور وہ فری آف چارج آپ کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں. آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو پیسے دینا پڑے نا، تو وہ آپ کو دینا پڑے گا میل کے. آپ کو کوئی نہ کوئی چیز یا تو اگر میل کرنی پڑے گی، ہم کو جو انویلپ وغیرہ میل کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو اسٹیمپ لگانی پڑے گی. آپ کو صرف اس کے پیسے دینے پڑیں گے، آپ کو $1000 نہیں دینے پڑیں گے. تو صرف یہ میں بتانا چاہتا. چلیں اب چلتے ہیں الیکشن ریگنگ کی طرف. ای میل، ہاں، ایک تو انہوں نے الیکشن ریگنگ کے بارے میں کہا ہے، تو یہ بہت شروع سے ہی ہوتا چلا ہے کہ کامن اکرنس ہے. ہاں، کامن ہے. انڈیا پاکستان دونوں جگہ، وہاں پر بھی باکسز لے کر بھاگ جاتے ہیں لوگ. نہیں، لیکن انڈیا کا میں آپ کو بتا چلوں، انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا میں باکسز لے کر بھاگ جاتے ہیں ابھی، اس لیے 6 یا 7 دن جو آپ ابھی پچھلے دنوں ہم نے کہاں بات کر رہے تھے، جو ڈسکس کر رہے تھے، وہ یہی تھا. خاص مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹ یاد نہیں کہ کتنے مہینے پہلے ان کا الیکشن ہوا ہے، لیکن اس میں بی بی سی نے کور کیا تھا اس بات کو ایکچولی، کہ یہ واحد الیکشن تھا دنیا کا جس کے اندر الیکشن میں ایک ہی دن میں ختم نہیں ہو گیا، 2 دن میں ختم نہیں ہو گیا. یہ الیکشن اوور 6 ویک آئی تھنک تھا، ڈیوریشن تھا اس کا. اور انہوں نے ایریا بائی ایریا، اسمال ایریاز کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا، ایریا بائی ایریا وہ گئے اور میک شور کیا کہ کوئی بھی جو ہے ریگنگ نہ ہو، اس طرح کی کوئی بھی جو ہے فاؤل پلے نہ ہو الیکشنز کے دوران. ہمارے یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں ادھر آپ کا یہاں جو ہے بالکل امریکہ میں اگر ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسکول اور آفیسز ہر جگہ ملتے ہیں، آپ وہاں پر الیکشن آفس بنا دیں، قریب قریب بنا دیں. لوگ اب بننے لگے ہیں قریب قریب وہاں بھی تو. لیکن وہ جو ریگنگ کا مسئلہ یہ ہے عزیز صاحب، میرے خیال سے میں اتفاق نہیں کروں گا کہ ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں. میں پارٹیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ نیم نہیں لینا چاہتا، لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں اندر جا کے اور 5 ووٹ میں نے اکیلے لگائے ہیں، میں نے خود لگایا 5 ووٹ میں نے لگائے ہیں، اور میں پارٹی کا بھی نہیں بتا رہا کس کو لگائے ہیں، اور وہ اپروو ہوئے ہیں سامنے. نہیں، اچھا بات سنیں، اس کو چھوڑیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں کہنا چاہتا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. ابھی اس عزیز صاحب نے بات کی کہ امریکہ میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات کی. اور جب بہت سارے لوگ یہ بات سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کو کمپیئر کرنا ایپلز ٹو اورنجز ہے کئی چیزوں میں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ اس چیز میں تو نہیں کمپیئر کر سکتے ہیں نہیں، اس میں بھی آپ بہت سے دوسری چیز میں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے بالکل لوگ اکثر اوقات یہ انفارمیشن کہتے ہیں، یہ انفارمیشن یہ واپس جملہ کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ کی ڈیموکریسی کو بننے میں 200 پتہ نہیں کتنے سال لگے ہیں، پاکستان تو ابھی صرف 60 سال پرانا ہے. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح پاکستان 60 سال پرانا ہے، لیکن تھنک آف امریکہ لائک میکڈونلڈس، کہ میکڈونلڈس ایک فرینچائز ہے. اگر آپ نے ایک اسٹور کھولا ہے، اٹس اے ماڈل، یو نو، کہ اب سب کو جو ہے وہ what's the name of the guy who opened up the McDonald's? I don't even know his name. I think Ray Kroc. Ray Kroc, yeah. So he apparently started his McDonald's from a small place and it's a franchise now, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح پاکستان کو آپ کو سمجھیں کہ امریکہ ایک فرینچائز ہے جو کہ 200 سال لگے، لیکن پاکستان جو ہے. لیکن اصل میں ہم بات کر رہے تھے جو چیز ہو سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں وہاں، اور کے ایم سی کے آفیسز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو انہی جگہ پہ الیکشن پولنگ ایریا بنائے جاتے ہیں. یہاں پر بھی اس میں تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے نا، وہ تو کمپیئر ہو سکتی ہے. اچھا، ایک ای میل جو اس میں اہم ہے
وہ اسنیچنگ نہیں ہے بیسیکلی. وہ وہاں لکھا تھا انہوں نے ای میل میں, لفظ نہیں ملا, ایک پرٹیکولر جگہ کے لیے لکھا ہے انہوں نے کہ ایک شارع فیصل جو ہے وہ تو اتنی لمبی اشارہ ہے. کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, نرسری سے جو شروع ہوتی ہے, اور اس میں نرسری کے قریب میں بہت سارے بینکس ہیں, منی چینجر ہیں, اور وہاں لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ بینک سے پیسے لے کے نکلے اور ایگزیکٹلی جو لوٹنے والا ہے وہ آپ سے اتنے ہی پیسے مانگتا ہے کہ اتنے پیسے لے کے نکلے ہو. تو یا تو بینک کے اندر سے بتاتا ہے کوئی اس کو, یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں انہوں نے مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے. کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو کیمرے لگے ہوئے ہیں, پولیس میئر کے, کوئی بھی میئر ہو اس کے انڈر ہونی چاہیے وہ سسٹم جو ہے پھر تاکہ کام کرے. اور دوسرے یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی پارٹیز ابھی کراچی کے صدر اور سندھ کے صدر, یہ تقریباً مین پارٹیز جو ہیں ان سے ہمارے تقریباً ایک دور ہمارا ہو چکا ہے ان سے انٹرویوز کا. اگر ہم دوبارہ انہی لوگوں سے کانٹیکٹ کر لیں کہ آپ اپنے والنٹیئرز دے دیں, ہر کوئی دے گا, کیونکہ پارٹیز ساری کوئی نہ کوئی صحیح کام کرنا چاہتی ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ مطلب اس میں وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ پوری جو وہاں کی چھوٹی سی جگہ ہے جس میں مشکل سے 5 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر پہ بنتی ہے, وہ پوری بزنس بینکس اور تمام وہ جو منی ایکسچینجر یہ سارے کے سارے ہیں, یہ سب وہاں پر موجود ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان لوگوں سے ہم بات کر لیتے ہیں, تمام لیڈران سے, تمام لوگوں کے, اور یہاں سے آسانی سے ہو جائے گا. ہم انہی کو دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے کہ کیا آپ اس پہ ورک کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اس میں نہیں پارٹی بننا چاہتے, ہم نہ یہاں بننا چاہتے ہیں نہ, اور ہم یہاں بھی کوشش کریں گے. پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, MQM, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کیوں کا ہمیں نہیں پتہ کوئی ہے یا نہیں ہے, ان لوگ ہم کوشش کریں گے یہاں بھی کہ یہ وہ بھی اپنے طور پہ کریں کہ اسی طرح ہم جب لاہور میں جائیں گے تو وہاں پہ بڑی تحاشا ہے. لاہور کی تو بہت ساری, وہ مینار پاکستان کے نیچے انہوں نے لکھ لیا ہے کہ شام میں ہم گھوم نہیں سکتے, تو اور جگہ تو کیا ہے. تو یہ اس وقت شارع فیصل کی بات ہے, تو یہ وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے جس میں کہ وہ جا کے پولیس اور وہاں کی انتظامیہ سے بات کر کے کہ یہاں اس کو ماڈل بنا لیں, ہم کیسے بنائیں گے وہ جانے, ہم صرف خالی پش اپ کرتے رہیں گے. صحیح. ویسے بتاؤں, وہ ایک ہی چیز ہے کہ کراچی پولیس جو ہے ان کو چاہیے وہ جو خراب نظام یہاں پہ جو جو بھی جو چیز ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کریں. انسٹیڈ آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہاں پہ نہیں کھڑے آپ, یہ انڈیویجول بات ہے آپ کی, تو انہوں نے کہا تو تھا کہ لیکن تو یہ کیسے کنٹرول ہے پولیس کا کہ آپ لوگوں کہہ رہے ہیں آپ گھر میں جائیں, باہر نہیں گھوم نہیں سکتے, آپ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن مطلب کہ آپ جن لوگوں کا کام ہے یہ اس ملک کو سیاسی لیڈر ہی چلا سکتے ہیں سر, اور کوئی نہیں چلا سکتا, ملٹری ڈکٹیٹر نہیں چلا سکتے. چلیں, آپ ہمارے پاس ایک ای میل اور باقی تھی لیکن ہم اس کو نیکسٹ ویک کریں گے. ہمارا آرگنائزیشن کا ایڈریس جو ہے, ای میل ایڈریس وہ ہے chicago@overseaspakistanis.org. once again chicago@overseaspakistanis.org. ہماری ویب سائٹ ہے overseaspakistanis.org, www.overseaspakistanis.org. اور ہمارے آرگنائزیشن کا ایڈریس ہے فون نمبر ہے 773-969-7672. ہم سب لوگوں کو سننے کا بہت بہت شکریہ, اور ہم سب لوگوں کی طرف سے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. You've been listening to Our Platform, Your Politics, brought to you by Overseas Pakistanis Organization. Access Radio Chicago, WSBC Chicago, and WCFJ Chicago Heights now leaves the air. Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of the management or staff of WSBC Incorporated.